بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت عامل کی کلاس نمبر 7 کے اندر آج ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ حروف جارہ کا باقاعدہ طور پر بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس نو کے اندر ایک ایک حرف کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس حرف کا معنی کیا ہے۔ یہ بتایا تھا کہ حروف جارہ 17 ہیں۔ 17 حروف جارہ میں سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ 5 ایسے حروف جارہ ہیں جو کہ یک حرفی ہے۔ اس کے علاوہ جو 12 ہیں ان میں سے کوئی یا تو 2 حرفی ہے یا 3 حرفی ہے۔ ایک حرفی حروف جارہ یہ 5 ہیں: با، تا، کاف، لام، واو۔ ایک حرفی حروف جارہ اس کے اوپر الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، اور یہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے بتایا کہ الباء للالصاق، با الصاق کے لیے ثابت ہے، یا با الصاق کے لیے ہے، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء، اور وہ الصاق ایک شے کا ملنا ہے، بالشیء دوسری چیز کے ساتھ، دوسری شے کے ساتھ۔ اما حقیقتاً، چاہے حقیقتاً ہو، نحو بہ داء، اس کی مثال بہ داء کے ہے۔ و اما مجازاً، چاہے مجازاً ہو، نحو مررت بزید، اس کی مثال جیسے مررت بزید کے ہے۔ دوبارہ سے، اما حقیقتاً کا ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ از روئے حقیقت کے، یا با اعتبار حقیقت کے۔ نحو پہلے ہم نے پڑھا تھا، اب پڑھتے ہیں نحو، تو اس وقت اس کا ترجمہ یہ ہوگا میں مراد لیتا ہوں اس، یعنی الصاق کی مثل بہ داء کے ہے۔ و اما مجازاً، اور از روئے یا باعتبار مجاز کے، نحو تو ترجمہ ہوگا میں مراد لیتا ہوں الصاق کی مثل مررت بزید کے۔ التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یعنی التصق ملا ہوا ہے، مروری میرا گزرنا، بمکان ایسے مکان کے ساتھ، یقرب منہ قریب ہے اس مکان کے، زید زید۔ ترکیب کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر با محاورہ ترجمہ۔ الباء مبتدا، لام جار، الصاقی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے صیغہ صفت ثابتن کے۔ ثابتن صیغہ صفت، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل جو کہ الباء کی طرف لوٹ رہی ہے۔ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر اس الباء مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الباء، یاد رکھیں کہ شروع کے اندر جب کوئی اسم آ جائے تو اس کو مبتدا بناتے ہیں، کلام کی ابتدا ہے، اس لیے ہم نے الباء کو مبتدا بنایا۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلا کہ الباء یہ اسم ہے؟ تو الف لام جس حرف پر، جس لفظ پر داخل ہو جائے تو وہ پھر اسم کی نشانی ہوتا ہے کہ وہ لفظ اسم ہے۔ تو الباء، الف لام نے ہمیں بتایا کہ میں جس پر داخل ہو رہی ہوں
وہ فعل نہیں ہے بلکہ وہ اسم ہے۔ جب اسم ہے اور کلام کا شروع ہے تو کلام کے شروع کے اندر اگر اسم سے ابتدا ہو، معرفہ سے ابتدا ہو، تو پھر اس کو مبتدا بناتے ہیں، اور مبتدا کا جو عامل ہوتا ہے وہ معنوی ہوتا ہے، یعنی حروف جوازم، حروف نواسب سے خالی ہی معنوی عامل ہے۔ تو جب اسم ہے الباء اور کلام کے شروع میں ہے تو یہ مبتدا، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، اس لیے ہم نے الباء پڑھا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد للالصاقی، اس کو جر الصاق کو لام، یہ جو جارہ لام ہے اس نے آ کر جر دی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے حروف ہیں جو داخل ہوتے ہیں، حروف تجر الاسم فقط، اسم پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو صرف جر دیتے ہیں۔ تو لام داخل ہوئی ہے، اس نے آ کے جر دے دی ہے، اس لیے ہم نے پڑھا للالصاقی۔ ہم کہیں گے الباء مبتدا، لام حرف جر، الصاقی مجرور، جار مجرور۔ اب یاد رکھیں کہ جار مجرور سے پہلے اگر کوئی یہ جار مجرور ہم نے بنایا اور اس سے پہلے یہاں پر کوئی فعل یا شبہ فعل ہوتا تو پھر جار مجرور ظرف لغو بن کر اس فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہو جاتے، لیکن یہاں پر جار مجرور سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل نہیں ہے، تو اب ظرف لغو نہیں بنائیں گے جار مجرور کو، چونکہ پہلے فعل یا شبہ فعل نہیں ہے، تو جار مجرور پھر ظرف مستقر بنتا ہے۔ ظرف مستقر بنانے کے بعد یا تو افعال عامہ کے متعلق کریں گے یا افعال خاصہ کے متعلق کریں گے۔ افعال عامہ چار ہیں، کون، یا اس کا صیغہ ماضی کا کانا، یا اس کا صیغہ صفت کائن کے متعلق کریں گے۔ دوسرا ہے ثبوت، اس کا صیغہ ماضی ثابتا یا پھر اس کا صیغہ صفت ثابت کے متعلق کریں گے۔ حصول، اس کا صیغہ ماضی کا حاصلہ یا پھر حاصل کے متعلق کریں گے۔ اور چوتھا ہے وجود، اس کا صیغہ ماضی مجہول وجدہ یا پھر موجود صیغہ صفت کے متعلق کریں گے۔ اب یہ سمجھیں کہ ان چاروں میں سے کس کے متعلق کریں، یہ بھی طلبہ کرام پریشان ہوتے ہیں کہ کون کے، کائن کے متعلق کریں، حاصل کے، موجود کے، کس کے؟ تو یہ عبارت پر منحصر ہے۔ فرض کریں آپ حاصل کے متعلق کرتے ہیں کہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کے یہ صیغہ صفت حاصل کے متعلق، تو ترجمہ درست نہیں رہے گا۔ جب ہم حاصل کے متعلق کریں گے تو ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا با حاصل ہے الصاق کے لیے، ترجمہ درست نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر ہم ثبوت سے صیغہ صفت ثابت کے متعلق کرتے ہیں کہ ثابت کے متعلق اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر خبر، تو ترجمہ درست ہوگا کہ با ثابت ہے الصاق کے لیے، اب ترجمہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ الجھن بھی دور ہو گئی کہ جار مجرور سے پہلے اگر فعل یا شبہ فعل نہ ہو تو پھر ظرف مستقر بناتے ہیں، اگر جار مجرور سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو تو پھر ظرف لغو بنا کر جو اس کا متعلق ہوتا ہے فعل یا شبہ فعل اس کے متعلق کر دیتے ہیں۔ دوسرا، جار مجرور ظرف مستقر بنا کر یہ جو چار میں نے بتلائے، افعال عامہ، کون، حصول، وجود، ثبوت، ان کے علاوہ افعال خاصہ سے بھی متعلق کیا جا سکتا ہے، اور افعال خاصہ عبارت کے سیاق و سباق کے حوالے سے ہم نے خود ہی کوئی فعل متعین کرنا ہوتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب میں با حرف جر ہے، تو آگے ساری ترکیب کر کے جار مجرور، یہ ہم چونکہ شروع ہے تو ہم کہتے ہیں اشرعو کے متعلق کہ میں اللہ کے نام
اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یا ابدأ کے متعلق کہ اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں، تو خود سے جو فعل عبارت کے سیاق و سباق کے لحاظ سے نکالا جائے اسے افعال خاصہ کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ جار مجرور یہ کس کے متعلق ہوتا ہے، کب ظرف لغو بنتا ہے اور کب ظرف مستقر بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے وا، یہ واو حرف عطف ہے۔ یاد رکھیں کہ حرف عطف 10 ہیں۔ کون کون سے؟ واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، یہ 10 حروف عطف ہیں۔ واو حرف عطف ہوا، یہ مبتدا، اتصال مضاف، الشیء مضاف الیہ، با جار، الشیء مجرور، جار مجرور ظرف لغو ہو کر اتصال مصدر کے، یہ ترکیب آپ نے سن لی۔ اب اس کی ایک ایک کی وضاحت۔ واو حرف عطف ہوا، یہ مبتدا، اس لیے کہ ضمیر کی 5 قسموں میں سے ایک قسم ہے مرفوع منفصل، اور یہ جو مرفوع منفصل ہے یا تو فاعل بنتی ہے یا نائب فاعل، یا پھر کلام کے شروع میں ہو تو مبتدا بنتی ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل، انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہیں۔ تو یہ ہوا کلام کے شروع میں ہے تو اس کو ہم بنائیں گے مبتدا۔ اتصالو، اس کو رفع خبر ہونے نے دیا ہے کہ جس طرح مبتدا مرفوع ہوتا ہے اسی طرح خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، تو اتصالو یہ خبر کی وجہ سے مرفوع ہے۔ یاد رکھیں کہ اتصال، یہ اتصال مصدر ہے، اور مصدر فعل کا معنی بھی بیان کرتا ہے۔ اس کو ہم نے اس کی اضافت کی ہے مصدر کی الشیء کی طرف، تو اس الشیء یہاں فاعل والا معنی بیان کر رہا ہے، تو یہ محلاً مرفوع ہے، لفظاً مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے محل سے مراد جگہ یعنی فاعل کی جگہ ہے۔ تو اتصالو یہ مصدر مضاف، الشیء ہے تو اس کا مضاف الیہ، لیکن ہم اس کو فاعل بنائیں گے کیونکہ مصدر یہ فعل والا معنی بھی بیان کرتا ہے۔ اتصالو، اتصال الشیء یہ مضاف، مضاف الیہ، اتصالو مصدر، الشیء اس کا فاعل، اور با جار، شیء مجرور، جار مجرور متعلق۔ اگر آپ نے یہاں پر للالصاق کے جار مجرور کو صحیح سمجھا ہے، پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس کا جو متعلق ہے وہ پیچھے یہ اتصال موجود ہے، تو کیا اس کو ہم ظرف لغو بنائیں گے یا ظرف مستقر بنائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم ظرف لغو ہی بنائیں گے، چونکہ اس کا پیچھے یہ جو فعل والا معنی دے رہا ہے مصدر پیچھے موجود ہے۔ جار مجرور متعلق، ظرف لغو کے متعلق اتصال مصدر کے، اتصال مصدر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ ہوا کی خبر ہوا، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں تک امید ہے آپ ترکیب صحیح سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد لفظ آ رہا ہے اما۔ اچھی طرح اما کے بارے میں سمجھ لیں کہ جب عربی عبارت کے اندر اما آئے تو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو اما پڑھیں یا اما پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ اما کے بعد اگر تکرار ہو، جیسے یہاں پر ہے کہ چند الفاظ کے بعد پھر یہی نقشہ آ جائے، یہی الف میم مشدد الف آ جائے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ پہلے کو بھی اما پڑھیں گے اور اس وقت یہ عاطفہ ہوگا، دوسرے کو بھی اما پڑھیں گے، یا پھر اما کے بعد او آ جائے کہیں عبارت کے اندر
تو پھر وہ او آ کر بتاتا ہے کہ مجھ سے پہلے الف لام جو ہے یہ اما نہیں ہے بلکہ اما ہے۔ اور اگر اما کا تکرار بھی نہ ہو او بھی نہ ہو تو پھر اما پڑھتے ہیں، اور یہ اس وقت شرطیہ ہوتا ہے، اور اس کی جزا کے اوپر فا داخل ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے نا 12ویں سپارے میں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور وہ خوش نصیب سعادت مند کہ جن کی جزا جنت ہے، تو وہاں دیکھیں فَفِي الْجَنَّةِ کہ وہاں ان کی جزا کے اوپر فا داخل ہے۔ تو یہ اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا کہ اما کب پڑھیں گے، اما کب پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب اما کا تکرار ہو جیسے یہاں پر ہے تو اس کے ساتھ ایک واو آتی ہے، وہ واو زائدہ ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات، اما کا تلفظ سمجھنے کے بعد ذہن کے اندر رہے کہ اما سے پہلے کلام کو بناتے ہیں ممیز، اور اما کے بعد والے کلام کو بناتے ہیں تمییز، اسی لیے پڑھا اما حقیقتن، یا تن نہیں پڑھا بلکہ حقیقتن پڑھا۔ نسب کس نے دیا؟ تمییز ہونے میں، اور اس لیے کہ اس کے اندر ابہام ہے کہ وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء، کہ ایک چیز کا دوسری شے کے ساتھ ملنا۔ اب ابہام ہے کہ حقیقتاً ملنا ہو یا مجازاً، تو اما نے آ کر یہ بتا دیا کہ حقیقتاً ملنا ہو چاہے مجازاً ملنا ہو، تو ابہام کو دور کر دیا۔ تو اب ترکیب یوں کریں گے کہ ہوا مبتدا اتصال الشیء بالشیء، مکمل ترکیب کرنے کے بعد اس کو خبر بنانے سے پہلے کہیں گے ممیز، اما حرف تردیدیہ یا تفصیلیہ، حقیقتاً یہ تمییز تو بنے گی لیکن اس کو بنائیں گے معطوف علیہ، یہ اما حرف عطف، مجازاً معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ مکمل بن جائے گا تمییز۔ ممیز یہ اپنی تمییز سے مل کر، ممیز اپنی تمییز سے مل کر یہ خبر ہوا مبتدا کی، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیں، ترجمہ کس طرح کریں گے؟ وا ہوا، اور وہ، یہ ہوا ضمیر الصاق کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ یعنی الصاق کیا ہے؟ اب اس کی تعریف اتصال الشیء بالشیء، ملنا ایک چیز کا، الشیء یہاں فاعل ہے، تو ملنا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ، چاہے حقیقتاً ہو یا با اعتبار حقیقت ہو یا از روئے حقیقت ہو یا مجازاً ہو۔ یہ ترکیب امید ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے نحو، چونکہ نحو کا لفظ آگے بہت مرتبہ آتا ہے تو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیں نحو کو ہم مرفوع پڑھیں تو یہ بنے گا مضاف، اور اس کے بعد والا بنے گا مضاف الیہ، بہ داء مضاف الیہ۔ اب جب یہ مضاف الیہ بنے گا تو یہ ذہن کے اندر رہے کہ مضاف الیہ اگر نحو کے بعد حرف ہو، اسم ہو یا فعل ہو، اور اس سے مراد معنی نہ ہو بلکہ اس سے مراد لفظ ہو، تو اس پر اسم والے احکام داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے اس میں تعویلی، چونکہ یہاں معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر لفظ مراد ہے، تو ہم کہیں گے کہ نحو مضاف بہ داء، یہ با تعویل ھذا ترکیب مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گی خبر مبتدا محذوف کی، جو کہ مثالہ ہے یا نحوہ ہے۔ مثال مضاف یا نحو نکالیں تو نحو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ،
مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ اس کی ایک ترکیب تھی جب نحو مرفوع پڑھا۔ اب دوسری ترکیب نحوا، اگر ہم منصوب پڑھیں گے، واو کے اوپر زبر پڑھیں گے تو اس وقت اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ اس وقت یہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ اس سے پہلے اعنی فعل مقدر نکالیں گے، ترجمہ یہ ہوگا کہ میں مراد لیتا ہوں نحو بہ داء، مثل بہ داء کے، تو اس وقت اس کی ترکیب اس طرح ہو جائے گی۔ جب اعنی فعل مقدر مانیں گے تو ترکیب یوں کرے گے، اعنی فعل، چونکہ یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا ہے، انا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل، نحو مضاف، بہ داء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ امید ہے کہ آپ نحو پڑھیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، نحو پڑھیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، اعراب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے نحو مررت بزید، یہاں پر بھی وہی جو یہاں پر سمجھایا مکمل ذہن کے اندر لے آئیں کہ نحو کہ مررت بزید سے مراد معنی نہیں ہے بلکہ لفظ ہے، تو ہم کہیں گے نحو مضاف مررت بزید بتأویل ھذا ترکیب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر مبتدا محذوف کی جو کہ مثال ہو ہے، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ ساری اس کی خبر بن جائے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اور اگر اس کو نحو پڑھیں تو اس سے پہلے فعل مقدر نکالیں گے، اعنی فعل، انا ضمیر اس کا فاعل، نحو مضاف، اور مررت بزید یہ مضاف الیہ، یہ سارا مل کر اس کا مفعول بہ مکمل ہو جائے گا، جملہ پورا مکمل ہو جائے گا۔ تو جس طرح یہاں پر ترکیب کی ہے اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہے۔ اب الگ سے بھی اگر کریں تو یہ ذہن کے اندر رہے کہ یہاں تک تو ترکیب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی یہ ساری۔ اب یہ ذہن کے اندر رہے کہ دیکھیں نحو کو مضاف بنایا یا نحو پڑھیں تو مضاف، اس کے بعد یہ جو مررت بزید ہے اس کی ترکیب کرنے سے پہلے یہ ایک حرف ہے ای، اور یہ حرف تفسیر ہے۔ عربی گرامر کے اندر دو حروف تفسیر ہیں کہ ان سے آ جائیں تو ان سے پہلے والے کو مفسر کہتے ہیں اور اس حرف کے بعد والے کو مفسر کہتے ہیں۔ مفسر اس میں یعنی کہ مفعول کا صیغہ باب تفعیل سے، فسر یفسر تفسیرا فہو مفسر، وفسر یفسر تفسیرا فذاک مفسر۔ یہ ای آ کر بتاتا ہے کہ مجھ سے پہلے بات مبہم ہے، ای کے بعد والا آ کے بتاتا ہے کہ اصل اس کی تفسیر یہ ہے، مکمل تفصیل اس کی یہ ہے۔ تو ہم مررت بزید اس کی ترکیب کرنے کے بعد کہیں گے مفسر ای حرف تفسیر، اور اس کے بعد اس کی ترکیب ابھی ہم کرتے ہیں، یہ بن جائے گا مفسر۔ اب مفسر اپنے مفسر سے مل کر یہ مفسر اپنے مفسر سے مل کر پھر یہ سارا جملہ نحو کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ نحو مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر، مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ خبر بن جائے گی مبتدا محذوف کی۔ ابھی ہم اسی طرح ترکیب کرتے ہیں، مررتو مرہ مرہ مرو مرت مرتا مررنا مررتا مررتما مررتم مررتی مررتما مررتنا مررتو مررنا مررتو، تو یہ واحد متکلم ہے، تو مرہ فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، با جار، زید مجرور، جار مجرور ظرف لغو، مرہ فعل کے مرہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، التاسا کا فعل، باب افتعال، التاسا کا یلتاسق التساقا،
یہ فعل ماضی، مروری یہ مصدر مضاف یا ضمیر کی طرف ہے، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ التصاقہ کا فاعل، با جار، مکان یہ موصوف، اس لیے کہ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو اس نکرہ کو موصوف بناتے ہیں، تو کہیں گے با جار مکان ان موصوف، یقرب فعل، من جار ہو مجرور، جار مجرور ظرف لغو ہو کے یقرب کے متعلق، زیدن اس کا فاعل، یقرب اپنے متعلق اور زیدن فاعل سے مل کر مکان جو کہ موصوف بنایا تھا اس کی صفت، مکان موصوف اپنی صفت سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور ظرف لغو ہو کر التصاقہ کے، التصاقہ فعل اپنے مروری یہ جو فاعل بنایا تھا فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا مفسر۔ یہ سارا مفسر اپنی تفسیر سے مل کر پھر بن جائے گا کا نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر مبتدا محذوف کی جو کہ نحوہ نکالے یا مثالہ نکالیں، مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور اگر آنی نکالیں تو میں مراد لیتا ہوں تو اس وقت نحو یہ سارا مفعول بھی جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب یہ ساری ترکیب سمجھنے کے بعد پھر آخر میں ترجمہ کر لیتے ہیں کہ الباء للالصاق، با الصاق کے لیے ثابت ہے، وَهُوَ اتصال الشیء بشیء، ایک چیز بتانا میں بھول گیا کہ وَهُوَ اتصال پڑھا ہے، وَهُوَ اتصال نہیں پڑھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مزید فی کے 12 ابواب کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے اور وہ گر جاتا ہے عبارت کے درمیان، سوائے ایک باب افعال کے کہ اس کا حمزہ قطعی ہے، اور جب اس کا تلفظ کرتے ہیں باب افعال کا تو حمزہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے، گرتا نہیں ہے، حذف نہیں ہوتا، تو یہ باب افتعال ہے۔ حمزہ وصلی یہ ساکن حرف کے تلفظ کے لیے لایا جاتا ہے، حمزہ وصلی کی تعریف یہ ہے کہ یہ ساکن حرف کے تلفظ کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے یہ ہے نا کہ ضرب یضرب، یضرب سے فعل امر بنا اضرب، تو دواد یہ ساکن ہے تو اس کو تلفظ کے لیے ہم نے حمزہ وصلی لیا، اضرب ہو گیا۔ تو وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء، الصاق کی تعریف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ملنا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ، اما حقیقتاً ہو، ابھی چونکہ حقیقتاً کو ہم نے تمیز بنایا تھا تو ترجمہ 3 الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، پہلا کہ چاہے حقیقتاً ہو، دوسرا لفظ یہ کہ با اعتبار حقیقت ہو، تیسرا یہ کہ از روئے حقیقت ہو، نحو بھی داؤن، مثال اس کی مثل، یہ جو مثال ہو نکالا تھا یہاں پر معذوف جو کہ مبتدا تھا، تو مثالو اس کی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے الصاق کی طرف، تو ترجمہ کریں گے الصاق کی مثال، مثل بھی داؤن کے ہے، و اما مجازن، اور چاہے مجازن ہو، نحو مررت بزیدن، مثال اس کی مثل مررت بزیدن کے ہے، ای یعنی التصاقا ملا ہوا ہے، مروری میرا گزرنا، التصاقا ملا ہوا ہے میرا گزرنا، بے مکان ایسے مکان کے ساتھ، یقرب منہ، یقرب قریب ہے، منہ ہو ضمیر یہ مکان کی طرف لوٹ رہی ہے، اس مکان کے قریب ہے زید، زید۔ تو اب یہ مکمل عبارت کے اندر آپ کیا سمجھے ہیں؟ یہ سمجھے ہیں کہ با جس پر داخل ہو تو جس پر داخل ہوگی وہ مدخول ہوگا، یہ با آ کر بتلائے گی کہ یہاں ساتھ والا معنی بھی کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے آپ یہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر وہاں با الصاق کے لیے مانے
تو اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع. وہاں ساتھ کا لفظ تو نہیں ہے کہ ساتھ یعنی مع، میم عین ما، لیکن چونکہ وہاں با کو عربی گرامر کے لحاظ سے الصاق کے لیے بھی بنا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ با اللہ کے نام کے ساتھ شروع. تو امید ہے کہ یہ سارا ترجمہ اور ترکیب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی.